بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں اس ولاگ میں ایچ بائیلوری، معدے کی سوزش، معدے کا السر، معدے کی گھبراہٹ، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر، یہ جو امراض جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ آج ہر دوسرے بندے کی ٹینشن بنا ہوا ہے۔ پلیز اس کے اوپر آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی تھینک یو۔ ایچ پائلوری بیسیکلی میدے کا ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، ہیلیکوبیکٹر پائلورس۔ میدا جیسے جگنما آرگن سے اگر اس کو تشبیہ دی جائے کہ یہ جسم کا ایک عضو ہے اور اس کی شکل جگ جیسی ہے، تو جیسے جگ کا نیچے پیندا ہے نا، فرش جو ہے وہ میدے کا فرش پائلورس کہلاتا ہے۔ تو پائلورس کے اوپر یہ بیکٹیریا بیٹھ کے اس کی میوکس ممبرین کو، اس کی جھلی کو کھا جاتا ہے اور وہاں پہ اپنا گھر بناتا ہے، وہاں پہ اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ جو وہ کھا جاتا ہے، اسے سوزش کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ وہ کھرچ دیتا ہے، خراش پیدا کر دیتا ہے، چھوٹا سا ایک زخم بنا دیتا ہے، اور اسی زخم سے پھر آہستہ آہستہ السر ڈیویلپ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بڑا لمبا، مطلب اس پہ سالوں لگتے ہیں۔ اور ایچ پائلوری گیسٹرائٹس کے تقریباً کوئی 100 میں سے 1% بھی، اس سے بھی کم ریشو ہے جن میں سوزش سے السر ڈیویلپ ہو جاتا ہے، زخم بن جاتے ہیں بڑے، یعنی جو ایک خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے جس سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہیلیکوبیکٹر پائلورس ہے، یہ جب میدے میں سوزش پیدا کرتا ہے تو اس سے سب سے بڑی خرابی، جو سب سے بڑی علامت ہے اس کی، وہ اینزائٹی ہے۔ گھبراہٹ، تشویش، خوف، ڈر، پریشانی، فکر، سوچتے رہنا، کڑتے رہنا، اسی طرح کھانے کے بعد غبار پیدا ہو جانا، فکر اور ایسی حالت پیدا ہو جانا کہ جیسے بندہ ذہنی طور پہ ایبسینٹ ہے، حاضر نہیں ہے، اور اسی حالت میں کنفیوز رہنا، بات کرنے کا کانفیڈنس لوز ہو جانا۔ جب تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا ہے تو میدے میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے، خالی پیٹ خصوصی طور پہ، اور کھانے کے بعد چھوٹی چھوٹی ابکائیاں، خالی ڈکار آنا، بے ذائقہ ڈکار آنا، ابکائی کے ساتھ کھٹا پانی منہ میں آنا، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی خوراک منہ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب یہ ایڈوانس ہوتا ہے تو اسے پورا کھانا جو ہے وہ قے کے ذریعے نکل جاتا ہے اور میدا خالی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب اس کی پہلے دن سے ہی جب سوزش پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جسم میں تھکاوٹ، گھبراہٹ اور بخار جیسی کیفیت رہنا، حرارت رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھوک میں کمی آ جاتی ہے، اور لیکن مریض کے لیے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ اسپائسی چیزیں کھائے گا، جن کے لیے زیادہ تیزاب جسم میں بنتا ہے، وہ چیزیں کھائے گا، ہائی کیلری میل لے گا، تو اسے اتنی ہی علامات زیادہ پیدا ہو جائیں گی، زیادہ شدت پیدا ہو جائے گی، اور جتنا بھوکا رہے گا اتنی علامات زیادہ پیدا ہوں گی۔ جیسے عام طور پہ آج کل رواج ہے کہ لوگ ناشتہ بہت دیر سے کرتے ہیں، یعنی رات کا کھانا 8-9 بجے کھا لیا اور اگلے دن پھر 12 بجے کے آگے پیچھے دوپہر کا کھانا، صبح کا ناشتہ کیا۔ تو یہ جو تقریباً 16-18 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے، اس وجہ سے ایک تو یہ السر ڈیویلپ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کی علامات زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں، اور گھبراہٹ اور ذہنی سٹریس، ذہنی دباؤ، پریشانی، ایبسینٹ مائنڈ ہونا، کنفیوز ہونا، یہ علامات بڑھ جاتی ہیں۔ کڑتے رہنا، سوچتے رہنا، اپنی باتوں پہ سوچتے رہنا، خیالی پلاؤ پکاتے رہنا، کسی ایک علامت کو لے کے، کسی ایک بات کو لے کے، کسی کے رویے کو لے کے اسی پہ سارا سارا دن غور و فکر کرتے رہنا، یہ اس کی عمومی علامات ہے۔ مطلب یہ بہت زیادہ مریضوں میں عام علامت ہے اس کی، اور بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن میدے کے جو السر کے یا سوزش کے پیشنٹ ہیں ان میں بھی یہ کامن ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ اگر میدے کی علامات موجود ہیں تو پھر ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اور اس میں اب ٹریٹمنٹ کے لیے کیا پلان کیا جا سکتا ہے؟ ایلوپیتھی میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کی جاتی ہیں۔ اینٹی بایوٹک بیکٹیریا کو تو مار دیتی ہیں، لیکن اس کے سپور، اس کے انڈے اور اس کا پیچ جو لگا ہوا ہے نا، وہ خودکار طریقے سے ٹھیک ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب خودکار طریقے سے اگر ٹھیک ہونا ہوتا تو یہ شروع ہی کیوں ہوتا؟ مطلب جسم میں امیونٹی اس کے خلاف نہیں ہے تو یہ شروع ہوا۔ تو اس کے لیے ساتھ اگر اینٹی بایوٹکس بھی کھائیں تو ساتھ کوئی ہربل جو آیورویدک کی کچن کی چیزیں ہیں ان کا سہارا لے لیں،
یا ساتھ میدے اس کے لیے ہومیوپیتھک ادویات اپلائی کریں. ہومیوپیتھک دوائیں اس کے لیے زیادہ مؤثر ہیں، زیادہ رینج ہے ان کی، اور وہ معدے کی سوزش کو، بیکٹیریا کو، اس زخم کو اور ساتھ ذہنی علامات سب کو بیک وقت بہتری کی طرف لے جاتی ہیں. تو اس سے پیشنٹ 2-3 ہفتوں میں ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 2-3 ماہ میں مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جبکہ جو 14 دن کی اینٹی بایوٹک ہے اس کو 10 دفعہ ریپیٹ کرنے سے بھی یہ کیس نیگیٹو نہیں ہوتے. تو اس میں اس کے ساتھ مریض کو خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے، معدے کے لیے سپورٹیو غذا کھانی چاہیے، الکلائڈ میل لینا چاہیے، دودھ اور دودھ کی پروڈکٹس، ڈیری پروڈکٹس کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے، دہی وغیرہ، اسی طرح رائتا، چٹنیاں جن میں دہی شامل ہوتا ہے، اور دودھ سے بنی ہوئی جیسے دلیا، کھیر وغیرہ، ان چیزوں سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے. سبزیاں کھانے سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے. گوشت، انڈے اور اسپائسی غذائیں اور جنک فوڈز وغیرہ کھانے سے، کوک سوڈا پینے سے اس کی علامات میں شدت آتی ہے اور وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو مطلب کنکلوژن یہ ہے کہ اس کے لیے بہتر طریقہ علاج ہومیوپیتھی ہے، اس کے بعد ہربل ہے، اس کے بعد ایلوپیتھک ہے. اور اس کے لیے جو غذا کی ترتیب ہے اس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو یہ بگڑے گا اور بگاڑے گا، ذہنی حالت کو بگاڑ دے گا. اور معدے کی علامات اگر ختم بھی ہو جائیں تو ذہنی علامات اگر ڈیولپ کرنی تو ان کو ختم ہونے میں، ذہنی حالت کو نارمل ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان علامات کو، ان امراض کو بیک وقت سنجیدگی سے سارے اقدامات کرتے ہوئے، غذا کے، دوا کے، اس کو جلدی ٹھیک کر لینا چاہیے اور اسے نکل جانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملیں گے. اور جاتے جاتے وہی چھوٹا سا ہمارا ایک میسیج کہ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقت 5 نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.